الحمد للہ نحمده وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتهم وفی مقام آخر یا ایہا النبی لستن کأحد من النساء صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الامی الکریم۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ حضرات کی خدمت میں آج جو عنوان لے کے حاضر ہوا ہوں وہ ہے شان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ میری گفتگو کے دو پیراگراف ہوں گے۔ پہلے پیراگراف کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اس پر ذکر کروں گا۔ اس کے بعد پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت خود بیان فرمائی، اس پر انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلے بخاری شریف کے حدیث کے اندر جو ارشاد ہوا، جو واقعہ بڑا مشہور ہے، اس کی طرف جاؤں گا۔ سن 5 ہجری کے اندر نجد کے قریب بنو مستلق کے ایک مشہور و معروف چشمہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم دیا کہ بنو مستلق کو حاصل کرنا ہے۔ جب اس چشمہ کے پاس پہنچے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو معلوم ہوا یہاں خون ریزی ہونے والی نہیں ہے، آرام سے اس قبیلے پر ہم حاوی ہو سکتے ہیں، اس کو ہم حاصل کر سکتے ہیں، اس پر ہم فتح یاب ہو سکتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب وہاں پہنچے تو بنو مستلق فتح ہو چکا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کے اندر صحابہ اکرام نے جب وہ قبیلہ فتح کیا تو واپسی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اس غزوے کے اندر میں بھی تھا، اور ازواج مطہرات میں سے اللہ رب العالمین نے جس کا انتخاب کرنا تھا اس غزوے کے اندر شرکت کا، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تھیں۔ ایک کجاوے کے اندر، عام طور پر معاشرے کے اندر جیسے گاؤں دیہاتوں کے اندر ایک ڈولی جس کو ہم کہتے ہیں بنائی جاتی ہے، ایک کجاوے کے اندر پردہ لگا ہوا تھا، اس کے اندر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھیں۔ جب رات کو پڑاؤ ڈالا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قضائے حاجت کے لیے جب باہر تشریف لے کر دور چلی جاتی ہیں تو قضائے حاجت کے بعد جب آپ کا ہار گم ہوتا ہے تو ڈھونڈنے میں مشغول ہو جاتی ہیں۔ اتنے میں قافلہ وہاں سے چل پڑتا ہے۔ اٹھانے والوں کو اندازہ نہیں ہوا کہ اس کجاوے کے اندر عائشہ صدیقہ ہیں یا نہیں۔ جب دور دراز جب پہنچے تو معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ اس کے اندر موجود نہیں ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس جگہ پر تشریف لاتی ہیں جہاں وہ لوگ، وہ صحابہ کرام اور وہ پورا کا پورا لشکر وہاں جمع تھا، وہاں نہیں پایا تو وہاں اپنے چادر مبارک کو اپنے چہرے پر ڈال کر آرام فرما رہی تھی کہ جب نبی علیہ السلام کو اور صحابہ اکرام کو معلوم ہوگا تو مجھے لینے کے لیے تشریف لائیں گے۔ تو محترم سامعین و ناظرین، جب ایک صحابی رسول جس کو اللہ کے رسول نے اس ڈیوٹی پر مامور کر رکھا تھا کہ آپ نے قافلے کے بہت دیر سے آنا ہے تاکہ قافلہ وہاں سے چل پڑے، آپ نے دیکھنا ہے اگر کوئی چیز گری پڑی آپ کو نظر آ جائے تو قافلے والوں کو اس سامان کو آپ نے اٹھانا ہے۔ اس صحابی رسول کا نام صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ صفوان رضی اللہ عنہ جب دور سے دیکھتے ہیں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، جب قریب آتے ہیں تو آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ قافلے والوں سے یہاں رہ گئی ہیں، لشکر والوں سے رہ چکی ہیں۔ تو انا للہ پڑھنے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہتے ہیں کہ آپ اس اونٹ پر سوار ہوں۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ
ہماری ماں، امت کی ماں اس اونٹ پر سوار ہوتی ہیں تو اس اونٹ کی رسی کو پکڑ کر، لگام کو پکڑ کر صفوان رضی اللہ تعالی رضی اللہ عنہ جب تشریف لے کر مکہ کی طرف جاتے ہیں تو حضرت صفوان رضی اللہ عنہ جب وہاں پہنچتے ہیں تو مکے کے اندر ایک فضا قائم ہو چکی تھی۔ عبداللہ ابن ابی جو منافقین کے بہت بڑے سردار تھے، جنہوں نے مکے کے اندر یہ بات معاذ اللہ عام کر چکی تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عزت داغدار ہو چکی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب وہاں تشریف لے کر جاتی ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دیکھتے ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ حجرہ کے اندر تشریف لے کر جاتی ہیں۔ حضرت عائشہ کو معلوم نہیں کہ عبداللہ ابن ابی نے پورے مکے کی ہر گلی کے اندر پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی اس پاک بیوی پر انگلیاں اور کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام غمگین ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے۔ آپ کی والدہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا بڑی پریشان ہیں، رو رہی ہیں۔ حضرت عائشہ کو معلوم نہیں، پاک پیغمبر علیہ السلام حجرہ مبارک کے اندر تشریف لاتے ہیں تو پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا انداز وہ نہیں جو پہلے تھا، گفتگو کا انداز کافی تبدیل ہو چکا تھا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، میں بڑی پریشان ہوئی کہ نبی علیہ السلام مجھ سے اتنی زیادہ محبت کیا کرتے تھے، آج آپ کا کلر اترا ہوا ہے، آپ پریشان اور غم میں نظر آ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ جب ام مستح رضی اللہ تعالی عنہا سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی عزت پر کیچڑ اچھالنا منافقین نے شروع کر دیا ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں سے پاک پیغمبر کے پاس تشریف لے کر جاتی ہیں کہ میں اجازت طلب کرتی ہوں کہ مجھے میکے جانا ہے، چونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام مجھے اجازت نہیں دیں گے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور مجھے یقین ہے اجازت نہیں دیں گے۔ جب میں پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تشریف لے کر جاتی ہوں کہ اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنے والد محترم کے گھر یعنی اپنے میکے جانا چاہتی ہوں، تو اللہ کے رسول نے مجھے اجازت دے دی۔ میں کچھ دیر پریشان ہوئی کہ وہ نبی جہاں سے میں پانی پیا کرتی تھی، پیالے کی جس جگہ میرے ہونٹ لگتے تھے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام وہاں سے پانی پیا کرتے تھے، لیکن آج مقام یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے یہاں سے جانے کا حکم دے دیا کہ آپ جا سکتی ہیں۔ جب میں بوجھل قدموں کے ساتھ اپنے والد محترم کے پاس پہنچتی ہوں، پریشان ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کیا جواب دوں گی، میرے پاس کوئی جواب نہیں، میں اپنی پاکیزگی کو کیسے بیان کروں گی؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب وہاں پہنچی تو میں نے دیکھا کہ میرے والد محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مجھ سے زیادہ پریشان ہے، میری ماں ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا مجھ سے زیادہ پریشان ہے، رو رہی ہیں۔ میں بھی کمرے کے اندر جا کر لیٹ گئی اور رونا شروع کر دیا، اور میری کیفیت یہ ہو گئی کہ مجھے کھانا پینا میرے حلق سے نہیں اتر رہا تھا۔ اس دوران میں بیمار پڑ گئی تو اللہ کے رسول کو معلوم ہوا کہ میں بیمار ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور کہا کہ اے عائشہ اگر تجھ سے گناہ سرزد ہو چکا ہے تو اللہ سے معافی مانگ لے، اور اگر نہیں ہوا تو اللہ بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، میں نے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھا اور کہا یا اللہ آج تو میرا فیصلہ کر دے، جیسے تو نے مریم کا فیصلہ کیا تھا جب مریم پر لوگوں نے انگلیاں اٹھانا شروع کر دی تو اس وقت عیسیٰ کو تو نے زبان دے دی، ایک چھوٹے سے بچے نے گواہی دی۔ یا اللہ آج تو میرا فیصلہ کر دے، اور اس طرح فیصلہ کر دے کہ جیسے یوسف کو لوگوں نے مصر کے اندر بدنام کرنے کی کوشش کی تھی اور آپ نے اس کی مدد کی تھی، یا اللہ آج تو میری مدد کر لے۔ میں نے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام وہاں سے چل دیے۔ جب میرے گھر سے باہر تشریف لے کر گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے سوال کرتے ہیں، پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے سوال کیا، اے عمر عائشہ پر جو بہتان ہے یا عائشہ پر جو لوگوں نے کہا اس کے بارے میں آپ کیا خیال کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال کا جواب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے الفاظ کے اندر دیا ہے کہ اے اللہ کے رسول مجھے ذرا یہ بتلائیے کہ عائشہ کا نکاح آپ سے کروانے والی ذات کون سی ہے؟ کیا میں نے کروایا؟
تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں. کہا ابو بکر نے کروایا؟ کہا نہیں. کہا کسی اور نے کروایا؟ کہا نہیں. تو کس نے کروایا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا تھا اور میں رات کو جب سوتا تھا 3 دن سپنے کے اندر مجھے ایک کپڑے کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چہرہ مبارک دکھایا جاتا تھا. تو اس کے بعد اللہ نے یہ حکم دیا کہ عائشہ سے نکاح کر لو. یہ فیصلہ اللہ کا تھا جو میں نے کیا. تو کہا وہ اللہ پاک ہے. سبحانک ھذا بہتان عظیم. یا اللہ، یا اے اللہ کے رسول، یہ ایک بہت بڑا بہتان ہے. عائشہ پاک ہے اور ایک نبی کے لیے اللہ رب العالمین کسی ناپاک عورت کا انتخاب نہیں کر سکتے، لہٰذا عائشہ پاک ہے. تو اللہ رب العالمین نے جب حضرت عمر فاروق کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو فوراً جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر ارشاد فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ اے نبی یہ جو بہتان ہے یہ بہت بڑا بہتان ہے. حضرت عائشہ بالکل پاک ہے اور صاف ہے. جس طرح عائشہ پاک ہے اس کی گواہی میں اللہ دیتا ہوں، لہٰذا اس کو آپ اپنے گھر لے کر جائیں. تو اللہ رب العالمین نے پاک پیغمبر علیہ السلام پر وحی نازل فرما کے سورۃ النور کو نازل فرما کر یہ ارشاد فرما دیا کہ اے نبی عائشہ پاک ہے، اسے لے جائیے. تو عائشہ کی پاک دامنی کا گواہ خود اللہ رب العالمین ہے. تو سامعین، آپ نے دیکھا کہ حضرت مریم کے بارے میں جب لوگوں نے یہ باتیں شروع کر دیں تو اللہ رب العالمین نے خود گواہی نہیں دی بلکہ حضرت عیسیٰ کے ذریعے گواہی دلوائی. حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت پر جب آنچ آئی تو اللہ رب العالمین نے ایک بچے سے گواہی دلوائی، لیکن پاک پیغمبر علیہ السلام کی بیوی ازواج مطہرات حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عزت پر جب آنچ آئی تو پاک پیغمبر علیہ السلام پر وحی نازل فرما کر اللہ رب العالمین نے خود گواہی دی کہ میں عائشہ کی پاک دامنی کی گواہی دیتا ہوں. تو آئیے دوسرے پیراگراف کی طرف چلتے ہیں. یہ تو نبی علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی تھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ کی مثال ایسی ہے، بہت سارے لوگ مردوں میں ایسے ہیں کہ جو بڑے کمال والے گزرے ہیں، لیکن عورتوں میں سوائے مریم بنت عمران اور جبکہ اس کے علاوہ ایک حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، اس کو اللہ رب العالمین نے ایک مقام دیا تھا. اور اس کے بعد جو اللہ نے ساری کی ساری دنیا پر عورتوں میں جو حضرت عائشہ کو فضیلت دی ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے عام تمام کے تمام سالن کو سرید کو تمام سالن پر فضیلت حاصل ہے، اس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تمام کی تمام عورتوں پر فضیلت حاصل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ آپ مجھے لقمہ جو چبا کر دیتی ہیں اس کے اندر وہ لذت ہوتی ہے جو مجھے کسی اور کھانے کے اندر نہیں آتی. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ارشاد فرماتے تھے کہ لقمہ اپنی دانتوں سے مجھے چبا کر دیا کریں. پھر محبت کی انتہا دیکھیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جہاں سے پانی پیتی ہیں تو پاک پیغمبر علیہ السلام وہاں سے پانی پیا کرتے تھے. پھر آپ دیکھیے کہ پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے منہ مبارک سے دودھ نکال کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پلایا کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بلا شبہ ان مسلمانوں کی ماں ہے اور ایمان والوں کی ماں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایمان والوں کو بہت کچھ دیا. ایک واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار ایک مرتبہ گم ہو جاتا ہے. صحابہ اکرام کو اللہ کے رسول حکم دیتے ہیں کہ عائشہ کا ہار گم ہو چکا ہے، آپ ڈھونڈ لیجئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آرام فرما رہی ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں. نبی علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، آپ کی گود کے اندر آرام فرماتے ہیں. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب ہار ڈھونڈتے ہیں، دیکھتے ہیں نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، تو تمام صحابہ اکرام جمع ہو کر حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے. کہا اے ابو بکر، جا کر آپ نبی سے کہہ دیجئے کہ نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، نماز قضا ہو رہی ہے، کیا کریں گے؟ پانی بھی نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جا کر حضرت عائشہ صدیقہ پر غصہ ہوتے ہیں کہ روز آپ کا کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ پیش کر دیتی ہیں جس کی وجہ سے ایمان والوں کو تکلیف ہوتی ہے. آج نماز نکلی جا رہی ہے، لہٰذا آپ نے یہ کیا کر دیا؟ تو اللہ رب العالمین نے فوراً وحی نازل فرما کر کے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ اگر پانی نہیں تو آج تیمم کر لیں، تو وہ پہلا دن تھا جب اللہ رب العالمین نے تیمم کی آیت نازل فرمائی کہ آج کے بعد اگر کسی بیمار کو پانی استعمال کرنے میں کوئی حرج ہے تو وہ تیمم کر سکتا ہے، اگر کسی مسافر کو پانی نہیں ملتا وہ تیمم کر سکتا ہے، اگر پانی دور تک آپ کو نہیں ملتا تو آپ مٹی سے تیمم کرنا آپ کا کام ہے، اور نمازوں کو اور عبادت کو قبول کرنا مجھ رب کا کام ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے توسط سے ایمان والوں کو بہت سارے انعامات سے نوازا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کردار کو اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔